لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم فقہنا فی الدین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ اسپیشل کی پہلی سیریز میں ہم درس کر رہے ہیں سورۃ الحج کا، آیت نمبر 25 سے لے کے 37 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. انشاءاللہ پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانی ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کے لیے حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. خود بھی کھائیں، تنگ دست و محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کریں تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ اس جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان بنو. اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قربانی کی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. اب دیکھیے ہم اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل لیں گے. اللہ رب العالمین فرمانا ہے جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا، ریجیکٹ کرنا، اللہ کی آیتوں کو نہیں ماننا، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا. تو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے کفار مکہ کے لیے تھی کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے حج
کرنا مسلمانوں کے لیے یا صحابیوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا اور ان کو روکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ تم اس کو روک نہیں سکتے ہو، بلکہ ایک جگہ آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اولاد عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کے طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اصول بن گیا کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2020 میں جو وائرس کا بہانہ بنا کے، یہ جو وائرس جس کو اللہ نے نہیں نازل کیا، یہ بیماری کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ لیبارٹری میں بنائی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، یہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ اللہ کے گھر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس طرف آپ دیکھیں کہ ڈیل آف دی سینچری کے نام پہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کی حفاظت فرمائے، بس ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں جب قیامت قریب ہوگی تو ان میں سے چند بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حج بھی مؤخر ہو جائے گا۔ تو ہم فتنوں کے دور میں ہیں، ہم اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں سے بھی پکڑ کے رکھیں۔ اور یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے، یہ لوگوں نے جو مسجد اقصیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا ان کا جو پلان چل رہا ہے، انہوں نے اس کو ویسٹ بینک کو لی بھی لیا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے بابری مسجد کو بھی جو شہید کیا، اور وہ اتنی قدیم مسجد کو اللہ مسجد کو کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس بیت اللہ کی وجہ سے جو بھی اللہ کا گھر اس کو کہا گیا ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجود کیا جاتا ہے، اس گھر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا گھر، مسجد ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ ایک عام آدمی ہے، اس کا گھر کوئی جلا دے، توڑ دے، تو اپنی کیپیسٹی میں کیا کرتا ہے؟ وہ بدلہ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج جو بہت کنگڈم چل رہا ہے، لوگوں کی بادشاہتیں چل رہی ہیں، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جو پرائس پے کر رہے ہیں۔ ان کے محل میں آپ ایک جوتا پھینک کے ہیں اور آپ بولے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، دیکھیں آپ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا حشر نہیں کرے گا۔ یہ ان کو اقتدار اگر چاہیے تو یہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دوسروں سے کیوں اپنا وہ امید جوڑ رہے ہیں؟ اس کو بہت زبردست طریقے سے علامہ اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو ہے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنا اقتدار کو سنبھالے ہوئے، کتنے دن خود رہیں گے اور کتنے دن کا اقتدار رہے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا ہے کہ نہ یہاں پر نہ کوئی فوج آ سکتی ہے، نہ کوئی ہتھیار لے جا سکتے ہیں، بلکہ وہاں کے جانور، پودے، درخت، گھاس پھوس، یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے؟ اس کو احترام کیا جاتا، اس کو اپنی کوئی گھاس پھوس نہیں کاٹ سکتے، کوئی جانور کا آپ کیا کہتے ہیں؟ شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو ریسٹ ایشور، میں تو بولتی ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی ہیں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں اللہ ہم ان کی مشکل میں ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم شامل ہیں، اللہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں رب العالمین کہ ان کی ایمان کو پختگی دے، اور رب العالمین مسجد اقصیٰ کو وہ کافر اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے نکال اور آزاد بنا، اور اللہ ہمیں اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ہم اس بات کی ایمان کر لاتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے کیا کرے گا؟ اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ کی تجویز کی تھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ گھر جو ہے نا کوئی آرڈنری گھر نہیں ہے، یہ کتنا پرانا ہے، اس کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا تھا اپنے خلیل سے، ابراہیم خلیل اللہ سے، جو اس کا دوست۔ اللہ نے اپنے ابراہیم کو کیا کہا ہے؟ خلیل اللہ۔ یہ اللہ نے بنایا، اس کی پلاننگ، اس کا ڈیزائن، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اس کی جگہ، جیسے آرکیٹیکٹ ایک سائٹ لیتا ہے کہ یہ سائٹ بیسٹ ہے، یہاں پہ ایسے سے بنے گا، یہ اللہ نے اس کو جگہ کو چنا تھا، اس جگہ کی تجویز کی تھی۔ پھر اللہ نے کہا تھا اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ اللہ کو بالکل شرکت پسند ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو یہی کلمہ بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اور میرے گھر والوں کو، طواف کرنے والوں کو، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اب دیکھیے طواف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چلتی پھرتی عبادت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے آئیں، پیدل یا اونٹوں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ اذان دینے کا اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت آبادی کیا تھی؟ آبادی کچھ نہیں تھی، کیونکہ مکہ تو بے آب ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی امتی بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو کہتا ہے کہ اذان دو۔ اب یہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے، یہ ان کی بولتے ہیں نا کس حد تک ہے نا جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں، کتنے بہترین کی جو سنا اس پہ عمل کیا، سمینا واطعنا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں بے آب ہو گیا، میں کوئی ہے نہیں تو میں کیسے آواز دوں، لیکن ان کے دل میں یہ آواز ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آواز پہنچے گی کیسے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ حکم دیا کہ اعلان کرو حج کا، تو ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اللہ میری آواز یہ پہنچے گی کیسے؟ تو اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ تم آواز تو پہنچانا میرا کام ہے، اور اللہ نے اس آواز کو دنیا میں جہاں جہاں پہنچایا وہ اس وقت جو پہنچے ہوں گے لوگ، اور باقی یہ آواز پہنچی عالم ارواح میں۔ تو جو روحوں نے اس وقت لبیک پڑھا، لبیک کہا، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگوں کو حج نصیب ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے کہ کچھ لوگوں کو نا ایک دم جیسے بہت غریب سے ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ حج پہ جائے، کوئی ان کے نا بولتے ہیں نا کہ آپ ان کو دنیاوی جو مینز دیکھیں گے کہ کوئی ذرائع نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا اور اچانک ایسے سے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ حج کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی نو مسلم ہوتا ہے اور وہ ایمان لا کے اس کو بھی 6 مہینہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں حج ہوتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں لکھتا ہے اور وہ حج پا لیتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی اس میں لکھ دیا اور جس روح نے اس آواز پہ لبیک کہا تھا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے بخشے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ نا لوگ دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے۔ تو فائدے کیا ہیں؟ فائدے کیا ہیں یہ دیکھیے، اس سے مراد صرف دینی فائدے نہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس تب تھے اور 1500 ابھی، یعنی 4000 سال کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہونے سے بچائے رکھا۔ یعنی اتنے 1000 سال سے حج چل رہا تھا، تو اللہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت یعنی ایک سینٹر تھا، اللہ وحدہ، وحدت یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک کا مرکز تھا، وہ سینٹر تھا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہونے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے ہر سال ملک میں تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معمولات، تمدنی طریقے یعنی تہذیبی طریقوں کی اشاعت کے موقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی کہ اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کو اس عام بد امنی میں، یعنی وہاں پہ اس وقت جب بد امنی ہوتی تھی تو کم از کم ان کو 4 مہینے عمل کے میسر آ جاتے تھے جس پہ ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اسی لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے حج ایک رحمت تھا، اور قریش تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ خالی یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم قریشی ہیں تو قافلہ لٹنے سے بھی بچ جاتا تھا، لوگ ان پر ہاتھ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ اور ایک فائدہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی کہ یہاں پہ دلت جو ہے وہ دلت سے بھی بدتر ہے نا مسلمان ہے، وہ تعلیم کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں، کوئی بھی چیز سب ترقی کے معاملے میں وہ پیچھے ہے، لیکن ان کے اندر ایک خاص کوالٹی کہ وہ پاسپورٹ بنواتا ہے۔ وہ پاسپورٹ کیوں بنواتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے اس اللہ کے گھر کا۔ تو جو غریب سے غریب بھی، اب وہ سوچے جب وہ ایئرپورٹ جاتا ہے وہاں سے وہ دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، تو کتنی ساری چیز جو دور دور سے آتے ہیں، چچنیا سے کوئی آ رہا ہے، کوئی نارتھ امریکہ، کوئی ساؤتھ امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی یورپ، کوئی مالدیوز، کوئی سب کانٹیننٹ، یہاں سارے لوگ آ رہے ہیں اور ایک اللہ کے رب العالمین کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔
تو جو فائدے وہ دیکھیں گے اس کا آپ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے خود بھی کھائیں، تنگ دست و محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا اپنے نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس قدیم گھر کو کیا کہا ہے؟ بیت العتیق، یعنی بیت عتیق عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک قدیم، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں کہ نہایت ہی، بولتے نا قدیم، بہت ہی قدیم جو ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا معنی کہ وہ آزاد ہے، جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، کسی نے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری پراپرٹی ہے۔ تیسرے کہ مکرم اور معزز، تو وہ بیت الکعبہ جو ہے کیا ہے؟ مکرم بھی ہے اور معزز بھی ہے۔ یہ تینوں معنی میں اس پاک گھر پر صادق آتی ہے۔ تو یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ حرمتوں کا احترام کرے، جو بھی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اب اس حرمت کو جو پامال کرے گا اس کا کیا وہ ہوگا؟ وہ تو نیت کے ساتھ کر رہا ہے نا کہ یہ جو ہے مجھے یہ کام کرنا، تو یہاں پہ آپ احترام کرنے میں، یہاں تک کہ آپ کو جب دھکا لگ جائے آپ کسی کو کچھ برا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدود حرم میں آپ ہیں۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی، یعنی آپ کو جو جانور حلال کیے گئے وہ فہرست آپ کو بتائی گئی، سورہ انعام میں ہے۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اب اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ یہاں پہ 4 باتوں کی بات بتائی گئی ہے کہ حرمت کعبہ کی، کعبہ کی حرمت کیا ہے، پھر حلال کیا گیا انعام یعنی جانور جو اس سے حلال کیے گئے ہیں، اور پھر بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ ہے، یہ لوگ یہ بہت گندی چیز ہے، اس سے بچیے آپ۔ جیسے ہم ہے نا کہیں جا رہے ہیں، ہم نے احرام پہنا ہوا ہے تو کیا کوئی گندگی دیکھیں گے آپ کو اس کے اوپر وہ پیر رکھیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں، گھن آتی ہے۔ اسی طرح سے اسپرچولی گندگی ہے، کون سی؟ بتوں کی۔ اور چوتھی بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ جھوٹ جو ہے کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ عام الفاظ میں دیکھیے یہ ہے کہ نا ہر جھوٹ، بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، مگر اس سلسلے کلام میں خاص طور پر اشارہ کس طرف آیا ہے کہ اللہ کی پہلے وحدہ لا شریک عبادت کی جائے، پھر اس کے بعد کفر اور شرک کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اس کے بندوں کو حصے دار بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں منع کیا گیا۔ پھر وہ جھوٹ بھی ہے کہ اس فرمان کے براہ راست زد میں آتا ہے جس کی بنا پر مشرکین عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بحیریہ، سائبہ اور حام وغیرہ کو حرام قرار دیتے تھے۔ یعنی وہ لوگوں نے کیا کیا تھا، جیسے اللہ نے کہا نا کہ یہ جانور کو آپ حلال کریں، ہدی کے جانور جو لسٹ بتائی گئی ہے، تو عرب کے کلچر میں تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بحیریہ، سائبہ اور حام جو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ سب آپ ہے نا حرام ہے، اپنے من سے وہ بات کرتے تھے، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ مت باندھا کرو۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری عام سمجھنے کی بات یہ عام جنتا کے لیے یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے۔ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ پھر وہ سارے بڑے بڑے گناہ کروا سکتا ہے، اور ایک جھوٹ چھوڑنے سے آپ سب بڑے بڑے گناہ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گنہگار آیا اور اس نے بتایا کہ وہ کتنے بڑے بڑے جرم کر رہا ہے، یعنی شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی، چوری بھی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر مجھے ایمان لانا ہے، مگر مجھے نیک بننا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سچویشن کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مگر اس کے اندر ایک بات تھی، سچائی تھی، وہ سچائی پانا چاہ رہا تھا، وہ تمام اس ساری برائیوں کے ساتھ اس کے اندر سے وہ سچائی کا 1% تھا، تو اس کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کچھ مہینوں کے بعد جب ملاقات پھر سے ہوتی ہے تو وہ پورا بدل چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، اس نے میرے سارے گناہ جو ہیں کیا کیے؟ چھڑوا دیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے کہ
مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے، اور وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ بزدل کا مطلب کاورڈ۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی نہیں اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے ملٹری والا کام کرے، آرمی والا کام کرے، وہ جو ہے نا بہت جا کے اپنی جان کا نذرانہ۔ بزدل ہو سکتا ہے اور بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچئے کہ چھوٹا آدمی اگر جھوٹ بولے گا تو اس کے نقصانات کتنے ہوں گے، بڑا آدمی جھوٹ بولے گا تو کتنا نقصان ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ڈیل آف سینچری، یہ سارے لوگ جو اس کو ڈیل کو لائے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ لوگ جو بتا رہے ہیں، مجھے ان سے شکایت نہیں کہ وہ اپنا کام کریں، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جو سو کالڈ جو مسلم امہ کے لیڈرز ہیں، جو عرب ورلڈ کے لیڈر ہیں، اور وہ جو اس بات کو زور لگاتے ہیں، اور وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ جب میرا جانا ہوا تھا فلسطین تو میں نے ان سے جب پوچھا تھا تو وہاں کے فلسطینی بھائی بہنوں نے یہ عام زبان میں کہا تھا کہ عرب کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا، ہمیں ان کی کوئی مدد چاہیے نہیں۔ وہ سعودی، خاص کر سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نا اتنی بڑی ڈیل دی جا رہی ہے، یہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو آپ نا جھوٹ مت بولیں، آپ کا جو مقصد ہے نا وہ کھل کے آپ بول دیں، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں، آپ اللہ کے بندے، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں، وہ چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ سڑک پہ رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، ایک یکسو ہو کر اللہ کا بندہ بنے۔ اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے، قطعی ناپسند ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا آسمان سے گر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہاں سے گرا؟ وہ آسمان سے گر گیا۔ اب تو یا اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائیں۔ کیا حشر ہوگا آپ سوچئے۔ آپ نے سنا نا ایئر کریش ہوتا ہے تو کیا پتا چلتا ہے؟ باڈی کا کچھ پتا چلتا ہے؟ اتا پتا ہوتا ہے؟ اور وہ تو آسمان سے اللہ جب بات کر رہا تو کیا حشر ہوگا۔ اور یہ ہے اصل معاملہ، سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یعنی آپ جو ہے یہ جو شعائر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، شعائر ہیں، تو یہ سب چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو احترام کرنا ہے۔ اللہ کے گھر جو ہے سب سے بڑا شاعر ہے، ہدی کے جانور سب سے بڑے شاعر ہیں، یہاں تک کہ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما، ان میں بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا تھا اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سواری کے لیے استعمال کر کے بیٹھ سکتے ہیں، پھر جب اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تب آپ اسے قربان کریں۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس کی امت کے لوگ اس جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ اللہ کو بس یہی بہت پسند ہے، اور یہی کلمہ حاجی لوگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت دہرایا کرو۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو قربانی جو ہے یہ شرع الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز ہے۔ جو شریعت ہے، جو لا ہے، اس کے اکارڈنگ کیا ہے کہ عبادت کا یہ ایک لازمی فنڈامنٹل یہ ہے پارٹ ہے۔ کون سی؟ قربانی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین توحید فی العبادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کرے، صرف اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے۔ یعنی انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع اور سجود کیا تو شرع الہیہ نے اسے اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ آپ کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتے، کسی کے لیے نظر نیاز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نذرانے پیش کیے، چڑھاوا دیا، یہ چڑھاوا وہ چڑھاوا، جو بھی کرا چڑھاوا، تو شرع الہیہ نے اسے ممنوع کر کے زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ انسان نے معبودان باطل کی تیرتھ یاترا کی تو شرع الہیہ نے کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت، یعنی اس مقام کو مقدس کو بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت اور طواف کا حکم دے دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے نام کے روزے رکھے تو شرع الہیہ نے انہیں بھی اللہ کے لیے خالص کر لیا کہ آپ کو اگر روزے رکھنا ہے تو کس کے لیے رکھنا ہے؟
اللہ کے لیے. ٹھیک اسی طرح انسان نے خود ساختہ معبودوں کے لیے، یعنی خود ساختہ اس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے جو جانور کی قربانیاں کرتا رہا، شرع الہیہ نے ان کو بھی غیر کے لیے قطعاً حرام اور اللہ کے لیے واجب کر دیا. ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ آیت ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بے شک میری کیا ہے، ان صلاتی یعنی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور پھر اللہ کا رب جو عاجزانہ رویے اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، بشارت دے دو، یعنی خوشخبری دے دو اے نبی، بشارت دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق کی زبان سے مبارکباد دی گئی جو عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں، ہیوملٹی اختیار کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہمبل ہوتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اس کو ایسے لیجئے دیکھیں، جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہمبل رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہاں پہ وہ اللہ کا خوف رکھے اور اس کے لیے عاجز رہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہے حساب لے گا، تو اس کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت اس پر آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. کیا مصیبت نہیں آئے گی؟ نیکوکار لوگوں پہ مصیبت نہیں آتی ہے، لیکن اس پر کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مومن کی بات جو ہے اس کے لیے کیا ہے، ایک عجیب ہے مومن کا حالات، یعنی وہ جب مصیبت آتی تو صبر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی خاص رحمت ملتی ہے، یعنی کوئی اللہ کی جو رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. اور پھر اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جو مصیبت ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ یہ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز کو ایویں نہیں لیں گے، اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، یہ اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونے کا، حج تو سال زندگی میں ایک بار کرنا ہے، یہ تو روز اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ تم میرے دربار میں، میرے سامنے، میرے آگے آؤ. اس کو کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ جو کچھ رزق ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو رزق ہے وہ کیا ہے، وہ اپنا مال نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جو پاک رزق ہم نے انہیں بخشا ہے اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر خرچ سے مراد ہر طرح کا خرچ نہیں، بلکہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں یعنی نیبرز کو اور حاجت مند لوگوں کو مدد کرنا، اور رفع عام یعنی سوشل ورک کرنے کے لیے جو کاموں میں حصہ لینا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مالی ایثار کرنا، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین غالب ہو اس کے لیے جو بھی آپ ایثار یعنی قربانی کریں، اس کی اصطلاح میں کیا ہے، یہ انفاق قرار دیتا ہے. اور جو لوگ جو ہے بیجا خرچ کرتے ہیں یعنی بے فضول خرچ کرتے ہیں کھانے پینے میں عیش عشرت کے ساتھ، اور ہے نا وہ جسے ہے نا دکھاوے کے لیے بولتے ہیں نا ریاکارانہ خرچ، تو اسے قرآن کیا کہتا ہے، اسراف اور تبذیر کہتا ہے. اسی طرح کنجوسی اور تنگ دلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے، آدمی اپنے اہل عیال کو بھی تنگ رکھے اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری نہ کرے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ خلق خدا کی مدد بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے سے جی چرائے. تو ایسی صورت میں آدمی کیا ہے، قرآن کی زبان میں اسے کہتے ہیں بخل یا شح نفس کہا جاتا ہے. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے اور تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کر کے بعد ان کے پیچھے زمین پر ٹک جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کر دیں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کس طرح سے آپ جانور کو ذبح کریں. تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہے، اللہ اکبر کہنے کا طریقہ بھی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیا کریں، قربانی کرتے وقت جو ہے بہت ساری احادیث میں الگ الگ ہے، ایک دو تین سن لیجئے کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم من کا ولک، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے. دوسرا یہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم من کا ولک،
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح سے انی وجہت وجہ للذی کی بھی ذکر آتا ہے کہ آپ پورا اس کو پڑھیں، اس کے بعد ہے نا وہ پڑھیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز اور قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ پڑھ کے آپ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو نہ اللہ کو نہ اس کا خون نہ گوشت پہنچتا کیا ہے؟ تقوی۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کے لیے اس کی ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہمارے وہاں اتنے جانور آئے یا ہمارے پاس اتنے لاکھ کا جانور آیا۔ تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے تقوی اختیار کریں۔ اس نے ان کی تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی ہدایت، بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر سے کہ نیکوکار، نیکی کا یہ کام ہے، یہ جو کام ہے آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نیکی کا ہے۔ اس مقام پر یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی کا جو حکم دیا گیا وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ میں حج کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمام ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں تاکہ وہ تسخیر حیوانات کی نعمت پر شکریہ کریں اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال بھی ہو جائے۔ یعنی پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، پوری دنیا میں آپ سوچئے کس جگہ مسلمان نہیں ہیں، وہ سارے لوگ کس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں؟ حاجیوں کے ساتھ، اور وہی وہ کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ حاجی کر رہا ہے۔ حج کی سعادت میسر نہ آئی نہ صحیح، کم از کم حج کے دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان دو کام تو کر رہے ہیں جو حاجی بیت اللہ میں کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کہ ایک تو وہ تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں اور قربانی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص دیکھیے ایک حدیث سن لیجئے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اسے دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قربانی کے اصول ہیں، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ وہ ایسے ہی نہیں کہ جس کی جو مرضی آئے جب چاہے جو کام کر لیں۔ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کیسے ہم ڈسپلن ہو کے کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک فوج ہوتی ہے نا، تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ ایک دم اس کے اندر ڈسپلن لائف، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاں بھائی وہ ملٹری میں ہے کیا، کہ ان کی کیا ہے؟ بہت زیادہ ڈسپلن لائف ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کے وہ بندہ ہے پہلے، اور پھر وہ اللہ کا فوجی ہے، تو اس کی لائف بھی بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔ اب انشاءاللہ پارٹ 2 آئے گا، وہ لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام آئے گا، تو اسٹے ٹیون، ابراہیم علیہ السلام کے وراثت۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔